السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھیے۔ ابالآباد دھرم سنسد میں سنتوں کی چال انگیز بیان بازی، مسلمانوں کو جہادی بلی اور ہندوؤں کو بتایا کبوتر، گاندھی کی بھی کی توہین۔ خوشحال یو پی بنانے کے وعدے کے درمیان اکھلیش کا نیا وعدہ، بولے شہری علاقوں میں نریگا جیسی اسکیم لائے گی سرکار، غریبوں کے لیے 10 روپے میں کھانے کا کیا جائے گا انتظام۔ کورونا کیسز میں کمی کے بعد کرناٹکا حکومت نے نائٹ کرفیو ختم کرنے کا کیا اعلان، کل سے کھلیں گے اسکول، ہوٹل، ریسٹوران میں 50% کی حد ختم۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ہندوتوادی عناصر کی جانب سے انتخابی موسم کے درمیان مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اتراکھنڈ کے ہریدوار، چھتیس گڑھ کے رائے پور کی طرز پر اب یو پی کے الہ آباد میں دھرم سنسد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں بھی مقررین نے مسلمانوں، مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کے خلاف نفرت انگیز بیان بازی کی۔ دریاسنا یتی نرسنگھ آنند اور وسیم رضوی جسے عرف جتیندر نارائن تیاگی کی رہائی کے علاوہ حکومت کے سامنے کئی دیگر تجاویز پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق دھرم سنسد میں موجود مہامنڈلیشور پربھونندن مہاراج نے مذہب اسلام کے خلاف جم کر بیان بازی کی۔ رپورٹ کے مطابق دھرم سنسد میں موجود مہامنڈلیشور پربھونندن مہاراج نے مذہب اسلام کے خلاف جم کر بیان بازی کی اور مسلمانوں کو جہادی بلی تو ہندوؤں کو کبوتر قرار دیا۔ یہ جو جہادی نام کی بلی ہے، کبوتر کو کھڑے ہو کر کے، آنکھیں کھول کر کے، اور یہ کبوتر نام کا آدمی ہندو ہے، اس کو آنکھیں کھول کر کے اس بلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلی کی جو آنکھیں ہیں اگر اس کبوتر نے پھوڑ دی، یہ جہاد نام کی جو آنکھیں ہیں، جہاد نام کی آنکھیں ہیں، ان کو اگر کبوتر کی پھوڑ دی بلی کی آنکھیں، تو بلی بیاؤ میاؤ کر کر کے آپ کے پاس ہی آئے گی، پھر کھا نہیں سکے گی۔ پربھودانند کے بیان کا مفہوم تھا کہ کبوتر بلیوں سے محتاط رہیں ورنہ وہ شکار ہو جائیں گے۔ تو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سماج کو دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو، مسلمانوں کو خوف دلا کر ایک دوسرے کے خلاف انہیں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو سنت کیشری مہاراج نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ ان مذہبی اداروں کو ختم کر دیا جائے جہاں سے فتوے جاری ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ روکو ٹوکو اور نہ ماننے پر ٹھونک دو۔ اس طرح 3 جگہ سے فتویٰ جاری ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارے اتر پردیش میں ہے دیوبندی، دوسرا بھی ہمارے اتر پردیش میں ہے جس کا نام ہے بریلی۔ ہم سادھو سماج سب سے پہلے بھارت سرکار سے یہ مانگ کریں کہ یہ سنستھا کو مٹا دیا جائے۔ جب تک کہ یہ سنستھا نہیں مٹے گا ہم لوگ بولتے رہیں گے، سرکار ان کو ساتھ میں رہے گی، کیونکہ لوکتنتر کا وشے ہے، ووٹ کا وشے ہے۔ بہنوں کا بخشا نہیں جاتا، اس میں آپ بھی ہیں اور آپ کی سرکشا بھی ہمارا پرم کرتویہ ہے، اور ہم اس کے لیے لڑیں گے، بولیں گے، اور جیسے میرے گرودیو نے، میرے سنت جنوں نے آدیش کیا ہے کہ ہندو راشٹر بھی پراپت کریں گے یا ویر گتی کو پراپت کریں گے، یہ ہمارا اعلان ہے۔ یہ ہندو راشٹر اور اسلامک جہاد کا کیول بھارت ورش سے نہیں اپیتو پورے وشو سے صفایا۔ اس طرح کے جو جملے ہیں وہ سادھو سنت کہہ رہے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سادھو ہیں یا سادھو کی بیس میں چھپے دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے ملک کا دفاعی بجٹ بڑھانے کی بھی اپیل کی اور غداروں کو گرم تیل سے نہلانے کی بھی وکالت کی۔ نریندرانند سرسوتی نے دھرم سنسد میں مطالبہ کیا کہ اتراکھنڈ حکومت غیر مشروط طور پر یتی نرسنگھ آنند اور جتیندر نارائن تیاگی کو 1 ماہ کے اندر رہا کرے، ایسا نہیں ہوا تو پھر پرتشدد احتجاج کا بھی انہوں نے انتباہ دیا۔ لیکن یہاں سوال وہی ہے کہ جس طرح سے ماضی میں دھرم سنسد منعقد ہوئی اور اس کو لے کر کئی FIR درج ہوئی اور کئی طرح کی سپریم کورٹ میں عرضیاں داخل کی گئی ہیں اور اس طرح کی جو دھرم سنسد ہے انہیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، اس پر روک لگانے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ اس طرح کے پروگراموں کو انعقاد کرنے کی اجازت دے رہی ہے، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو انتظامیہ خود ان کی پشت پناہی کر رہی ہے اور حکومت کی انہیں پشت پناہی حاصل ہے۔ پیگاسس پر نیو یارک ٹائمز کے انکشاف کے بعد ایک طرف اپوزیشن حکومت کو گھیر رہی ہے تو دوسری طرف پیگاسس جاسوسی کیس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں ایک اور ضمنی درخواست دائر کی گئی ہے۔
عرضی میں نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت ہند نے 2017 میں پیگاسس کو میزائل سسٹم سمیت ہتھیاروں کے لیے $2 بلین کے پیکیج کے حصے کے طور پر خریدا تھا۔ نئی عرضی داخل کرنے والے وکیل ایم ایل شرما سپریم کورٹ میں داخل بنیادی عرضی کے بھی درخواست گزار ہیں۔ پیگاسس کے معاملے پر نیو یارک ٹائمز میں جمعے کے روز ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، وہیں اسی کو لے کر کانگریس سمیت حزب اختلاف کی دوسری جماعتیں بھی مودی حکومت پر حملہ کر رہی ہیں۔ راہل گاندھی نے حملہ بولتے ہوئے یہاں تک کہا تھا کہ جاسوسی کے لیے اسرائیل سے سافٹ ویئر خریدنا ملک سے غداری کرنے کے مترادف ہے۔ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انتخابی تشہیر زوروں پر ہے۔ اس درمیان اوپینین پول یعنی کہ عوام کے رجحانات پر مبنی سروے لگاتار سامنے آ رہے ہیں۔ الگ الگ میڈیا ادارے اپنے اپنے طریقے سے سروے کر رہے ہیں، لیکن ایگزٹ پول کو لے کر انتخابی کمیشن نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کا میڈیا اداروں کو اب پابند ہونا پڑے گا۔ دراصل الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر سے اپنے ایک حکم میں وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی طرح کے ایگزٹ پول پر 10 فروری صبح 10 بجے سے لے کر 7 مارچ شام 6:30 بجے تک روک رہے گی۔ بتا دیں کہ سماجوادی پارٹی نے اوپینین پول کو اوپیم پول یعنی کہ افیم پول قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن سے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ گزشتہ دہلی اسمبلی انتخابات سے قبل ہی ہندوتو کی راہ پر چل رہے کیجریوال نے آج ایک اور بڑا بیان دیا ہے۔ اب کیجریوال نے مذہب تبدیلی قانون کی وکالت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تبدیلی مذہب قانون ضرور بنانا چاہیے لیکن اس کے ذریعے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ڈرا کر مذہب تبدیل کروا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر نے کہا کہ مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے اور ہر ایک کو اپنی پسند کے مطابق عبادت کرنے کا حق ہے۔ بتا دیں کہ بی جے پی کے زیر اقتدار کئی ریاستیں جیسے کہ اتر پردیش ہے، کرناٹک، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش پہلے ہی تبدیلی مذہب قانون نافذ کر چکی ہیں، جبکہ دیگر کئی ریاستیں جیسے کہ ہریانہ اور آسام ایسے قوانین پر غور کر رہی ہیں۔ بتا دیں کہ دراصل یہ قانون بڑی چالاکی سے لایا گیا ہے۔ پہلے تو مسلمانوں پر لو جہاد کا الزام لگایا گیا، یعنی کہ ایک مسلم نوجوان کسی غیر مسلم لڑکی کو مسلمان بنا کر اسے شادی کرتا ہے تو پھر اسے لو جہاد کا نام دیا گیا کہ مسلمانوں کو اس سے پیسے ملتے ہیں، بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ کہ زبردستی ڈرا دھمکا کر لڑکی کی مرضی کے بغیر اسے مسلمان بنایا جاتا ہے۔ ایسے کئی سارے الزامات وہ لگائے گئے اور اس کے بعد ایک قانون لایا گیا جسے نام دیا گیا تبدیلی مذہب قانون، اور کہا گیا کہ یہ لو جہاد کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور پھر کئی ریاستوں میں ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، حتیٰ کہ کچھ معاملے ایسے تھے کہ پورے گھر والوں کو خواتین سمیت مہینوں جیل میں رکھا گیا، اور اب کیجریوال بھی وہی ہندوتو کی سیاست کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ دہلی میں کلب ہاؤس ایپ چیٹ کیس کی تحقیقات تیز ہونے کے ساتھ ہی دہلی پولیس نے ایک نوجوان کو 19 سالہ نوجوان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں تکنیکی شواہد کی مدد سے اہم سراغ ملے ہیں۔ بتا دیں کہ اس سے قبل دہلی کمیشن برائے خواتین نے دہلی پولیس کے سائبر کرائم سیل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کلب ہاؤس ایپ پر مسلم خواتین کے خلاف نازیبا ریمارکس کرنے والوں کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس سے قبل بھی دہلی پولیس نے بدھ کو کلب ہاؤس ایپ اور گوگل کو خط لکھ کر خواتین کے خلاف قابل اعتراض چیٹ کرنے والوں کے بارے میں معلومات مانگی تھی، تاہم دہلی پولیس کے سرکاری ذرائع کے مطابق پولیس نے قابل اعتراض بات چیت میں ملوث کچھ لوگوں کی شناخت بھی کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ممبئی پولیس نے جمعرات کو کلب ہاؤس ایپ پر خواتین کے خلاف قابل اعتراض چیٹ کے سلسلے میں ہریانہ کے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان تمام کی عمریں 19 سے 22 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں معلومات دیتے ہوئے پولیس افسر نے بتایا تھا کہ ممبئی کرائم برانچ کی سائبر پولیس نے جمعرات کی رات کو 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ایک کو فرید آباد سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ ایک شخص کو کرنال سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑھتے ایک اور خبر کہ یوکرین اور روس کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے درمیان امریکہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہا ہے۔ روس اور یوکرین تو اس معاملے میں خاموش نظر آ رہے ہیں، لیکن امریکی بیان بازیوں نے معاملے کو مزید الجھا دیا ہے۔ گزشتہ روز ہی امریکی صدر کے بیان کہ فروری میں روس یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے، اب یوکرین کے صدر نے اسی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کو اپنی سخت بیان بازی سے باز رہنے کی نصیحت کی ہے۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ مغربی میڈیا تاثر دے رہا ہے کہ ٹینک موجود ہیں، ہم جنگ میں ہیں، ہماری فوج سڑکوں پر اتر آئی ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مغرب سے اپیل کی کہ وہ روس کے ساتھ کشیدگی کے معاملے پر خوف و ہراس پیدا نہ کرے، کیونکہ اس نے یوکرین کی پہلے سے ہی کمزور معیشت میں سرمایہ کاری کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں اس خوف و ہراس کی ضرورت نہیں ہے، یوکرین کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اس وقت یوکرین کی سرحد پر تقریباً 1 لاکھ روسی افواج تعینات ہیں، لیکن زیلنسکی کا کہنا تھا کہ انہیں
کوئی بڑا خطرہ نظر نہیں آیا، کیونکہ گزشتہ موسم بہار میں بھی روسی فوج اسی طرح وہاں موجود تھی۔ دوسری طرف واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین بحران کی وجہ سے بہت جلد اضافی امریکی فوجی دستے مشرقی یورپی نیٹو رکن ممالک میں تعینات کیے جائیں گے، البتہ ان فوجوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔